شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں بھی یاد خدا و مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ غوث پاک بھی ہم کریں گے، آپ کی منقبتیں بھی انشاءاللہ سننے سنانے کی سعادت پائیں گے۔ حاجی امین صاحب سے سلسلے کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اور چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین اللہ اللہ، یا رب العالمین اللہ اللہ، یا رب العالمین اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، فی قلبی غیر اللہ، وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ، فی قلبی غیر اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ، یا رب العالمین اللہ اللہ، صلی علی طه الامین اللہ اللہ، فی کل وقت وحین اللہ اللہ، یا رب العالمین اللہ اللہ، صلی علی طه الامین اللہ اللہ، فی کل وقت وحین اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، فی قلبی غیر اللہ لا موجود الا اللہ اللہ اللہ، لا مشہود الا اللہ اللہ، لا معبود الا اللہ اللہ، لا
حسبی ربی جل فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے اللہ دوزخ کی سب آگ بجھے اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے اللہ حسبی ربی جل فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑا خوبصورت حمدیہ کلام امین بھائی نے سنایا ماشاء اللہ۔ کلاموں کی فرمائشیں آ رہی ہیں آپ کی، اور اس کلام کا جو اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ بھرپور فرمائشیں کرتے ہیں ہمیں، اور ہمارے نعت خواں عاشقان رسول مبلغین آپ کو کلام سناتے ہیں۔ ہمارے مزمل بھائی کی فرمائش ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو انشاءاللہ۔ ہمارے آصف صاحب کی فرمائش ہے یہ سنا دیں چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ رمیز رضا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جس میں یہ شعر ہے وہ سنائیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، یہ سننا ہے۔ اچھا امتیاز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ ایک صاحب ہے یہ چاہ رہے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ کلام سنا دے، اسلامی بہن ہے۔ رضوان احمد انصاری کہہ رہے ہیں محمود بھائی سے گزارش ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ سناتے۔ اور بھی فرمائشیں ہیں۔ سہان اتاری کہہ رہے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حسان خان کہہ رہے ہیں مجھے سنا دے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی۔ بہت سارے کلام ہو گئے، پھر بھول جائیں گے ہم، تو چند ابھی آ گئے، تو امین بھائی آپ چند اشعار ہمیں سنائیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا راتوں سامان گیا تم نہیں چلتے رضا راتوں سامان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا بہت خوب بہت پیارا کلام اور اس کا جو حاصل کلام شعر یوں کہیے ویسے تو ہر شعر اپنی مثال آپ ہے لیکن حاصل کلام شعر انہیں جانا شاید آپ انہیں پڑھ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ اور برکتیں دے نعت خوانوں کے پیارے پیارے انداز آپ ماشاءاللہ کوشش کر رہے تھے آنکھیں بند کر کے پڑھنے کی صرف کلام دیکھ رہے تھے یہ بھی اچھی بات امین بھائی ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کچھ ان سے سیکھتے بھی رہیں بزرگ بھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہوئے اور بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ نظر بد سے بچائے صحت عافیت دے میں دیکھتا ہوں امین بھائی آج کل کے خاص طور پر جیسے جیسے ماشاءاللہ نعت خوانی کو ایک عروج اللہ نے بخشا ہوا ہے اور ہر محلے گلی گلی میں محفلوں کا دعوت اسلامی کا صدقہ بھی ہے یہ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی ہے کہ محافل بہت ہو رہی ہیں نعت خوانیاں ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز کو میں مس کرتا ہوں کہ نعت خوانوں کا پڑھنے کا جو انداز ہے اس میں ایک چیز بڑی مسنگ ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھنے والا انداز تو بہت دور رہ گیا میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ پورے منچ پر اسٹیج پر ایک ایک بندے کی طرف ایسا گھور گھور کے دیکھنے کا انداز اور یوں ذرا جیسے کہ پورا بندہ جو ہے نا طواف کر رہا ہے ایک تو ہوتا ہے ضرورتاً کسی کی طرف التفات اور ایک ہے خواہ اور بعض جو ہے بالکل نئے نئے ہوتے ہیں وہ اوور کر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کسی کو وہ دیکھ کر رہے ہیں شاید تو ہونا یہ چاہیے جیسے امیر علیہ سنت بھی کئی بار فرما چکے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے پڑھیں اس کا سرور کچھ اور ہے آنکھیں بند نہیں بھی ہوتی سر جھکا کر ہو یا ایک مہذب انداز ہو بعض جگہوں پر تو کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے بعض اوقات ویڈیوز ایسی آتی ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ یار بعض ہاتھ ہلانے کے یوں ہاتھ ہلا رہے ہیں یوں ہاتھ ہلا رہے ہیں عجیب و غریب ہاتھ ہلانے کے انداز اور یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ مہذب انداز ہونا چاہیے کہ وقار
نعت خوانی میں بھی نظر آئے اور نعت خواں میں بھی نظر آئے. سبحان تو ضرورتاً کوئی ایک جگہ پر بعض اوقات ہاتھ اٹھانا ہاتھ ہلانا یہ سب ٹھیک ہے, بعض اوقات تو بندہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہوتا, پھر ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, لیکن اس کو عادت بنا کر اور ایک بے وقاری کی طرف جانا, جو ہو سکتا ہے سمجھدار اس کو سمجھ لے گا. نعت خوانی کی تہذیب کو بھی سمجھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں, کچھ میری غلطی ہو تو بتائیے گا. نہیں, آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک وہ وقت آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں یا ایک پہلے جو محافل ہوتی اس میں یہی انداز ہوتا تھا کہ آنکھیں بند کر کے زیادہ تر نعت خواں پڑھتے تھے. آنکھیں بند کرنے کا بھی تھا, اور پھر وہ پہلے تو محافلیں بھی وہ لائٹیں ہی بند ہو جایا کرتی تھی. کئی بار ایسا بھی ہوتا. کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا. یعنی ہمیں تو کئی محافل ایسی ملی کہ محفل کے وقت یہ لائٹیں بند کر دیتے تھے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں زیادہ تھا. اچھا, یہ نہیں لائٹیں وہ کہتے ہیں نا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, لائٹ بند کر دیں. اچھا پھر تو وہ پھر کیفیت ہی کچھ اور. اچھا, بازوں کی عادت حقیقت میں اس وقت ایسی ہے کہ اگر ان کو لائٹ بھی بند کر کے بٹھا دیا جائے نا تو وہ لائٹ میں اندھیرے میں بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے نا, گھوم رہے ہوں گے, میں چہرہ گھوم رہا اس سے ٹارچ کھول لیں. مخاطب ہو جاؤں. صحیح. اصل میں عادت میں شامل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے, ان کو خود بھی جو سینسیٹیو لوگ ہیں نا وہ اس کو فیل کرتے ہیں. عام لوگ ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے, لیکن میں تو خیر اس کو بہت نوٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, اچھا نہیں لگ رہا. اچھا, اس کو بھی کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے کہ آنکھیں بند کریں. اصل دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کی بھی یہ تربیت ہے. امیر علیہ سنت کوشش کرتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں. ہم سب کو ہی چاہیے کہ تہذیب کے ساتھ نعت خوانی ہو. نے ایک نعت خواں کے لیے فرما رہے تھے کہ یار ایک نعت خواں ہے, جی آنکھیں بند کر کے اور ایسا جھوم جھوم کے پڑھ رہا تھا اور محبت سے, اور آنکھیں محفل نعت سلسلے میں. ہاں, تو ہمارے یونس بھائی بولا کہ میں نے تو ہے نا, ماشاءاللہ آپ عاجزی بھی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے تو دعا کی یا اللہ اس نعت خواں کے صدقے مجھے بخش دے. اس ٹائپ کی کوئی دعا کی, وائس کلپ آیا تھا. ہاں, تو یعنی یہ ہمیں سکھانے کے لیے بھی ہے کہ آنکھیں اگر آپ لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھو گے نا تو میں یہ چاہتا ہوں. صحیح. اللہ کرے اس میں ادب تہذیب بہت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا, کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں بھی پڑھتا ہے اور کوئی کھول کے بھی پڑھتا ہے, تو ہم نے یہ سرٹیفکیٹ اور یہ ڈگری لے کر ہر کسی کو خود سوچنا ہے کہ نا ہمیں نا اس کو ہے نا اس کے لیے نا یہ گمان کر کے بیٹھ جائے, یا اس کے لیے یہ گمان کریں چلے میں اپنے ذہن میں نا ڈائری اور پینسل نکال کے بیٹھ جاؤں, سمجھے کہ ابھی اس کے لیے یہ لگاؤں, دوسرا آتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہوں. ایسا نہیں یہ اپنا کام, یہ ہمیں ہر کسی کو انڈیویجلی سوچنا چاہیے. اور جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ایک لطف الگ ہی ہوتا ہے. اور نارملی پھر جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا تصور بنتا ہے, تو کبھی خوش نصیبوں کو چہرہ والضحیٰ کا تصور بنتا ہے تو اس کی پھر لذت ہی الگ ہوتی. چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے. محمود بھائی سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روح بدر و دجا دیکھتے گئے, روح بدر و دجا دیکھتے رہ گئے, روح بدر و دجا دیکھتے رہ گئے, چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے, چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے, روح میں بدر و دجا دیکھتے رہ گئے, چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے, چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے, چہرہ والضحیٰ دیکھتے گئے. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم, حسن خیر الورا میں خدا کی قسم, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے, ہم
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے اے صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جگانا کا سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے مرآنی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے اے نجم نہ جانے آقا کے رخسار سالم کیا ہوگا ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے اسے تاریک دل جگمگانے لگے چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے 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 رک کے سترہ کی منزل پہ روح الامین رک کے سترہ کی منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ
مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے کیونکہ رفعت مصطفیٰ دیکھتے گناہگار پہنچے درے پاک پر ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے اب گناہگار پہنچے درے پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے ہم عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ اب تک یہ داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے جھولی میری میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ہم عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے ہم عطا پر عطا دیکھتے لب مانگے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے ہم عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے ہم عطا پر عطا دیکھتے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی گئے ہم عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے
ایمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہے گلانا سبانے غریب سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے گئے ہم عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، ہم عطا پر عطا دیکھتے ہر وقت کرم کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے بھلا ہے یا برا ہے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، عطا پر عطا دیکھتے گئے، بے بلوا کے داتا نے جھولی بھری، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، سکندر ہوا ان کے دربار کا، جو سکندر ہوا ان کے دربار کا، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے۔ کیا بات ہے، در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے۔ یہ عطا پر عطا کیا ہے؟ ایک تو در پہ بلایا اور پھر جھولی بھی بھری، تو یہ عطا پر عطا ہے۔ جیسے وضو پر وضو ہوتا ہے نا، نور پر نور ہوتا ہے، نور علی نور کہتے ہیں، تو عطا پر عطا کیا ہے؟ ایک تو در پہ بلایا، یہ ایک بڑا احسان، اور پھر جھولی بھی بھری، خالی بھی نہیں لوٹایا۔ تو یہ مزے کی باتیں ہیں، آقا کے در پہ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مزے لوٹیں گے۔ کسی نے کہا نا، فرمائش بھی آئی تھی اس کی فیس بک پر، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں۔ میں محمد عدنان اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے اقبال بھائی سے کہ جو منقبت ہے غوث پاک کی کوئی اچھی سی منقبت سنا دیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک غوث پاک کے حلیہ مبارک پر مشتمل منقبت سنائیں گے، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ میری نیت ہے ہم اس کو شامل کریں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے اور حلیہ غوث پاک کا، تو بڑا خوبصورت انداز اور پیارے الفاظ ہیں، انشاءاللہ شامل کرنے کی نیت ہے۔ اگلی کال۔ بلال بول رہا ہوں ناصر سے سرکل سے، تو میں سننا چاہ رہا ہوں نعت بول رہے ہیں در نبی پر پڑے رہیں گے۔ در نبی پر پڑے رہیں گے، انشاءاللہ پڑے رہیں گے۔ اگلی کال۔ میرا نام حماد اتاری ہے، میں نعت سناؤں گا۔ صبح میں کوئی بدتا ہے بارانوں کا۔ دوست نے ہم سے ایک شعر کا مطلب بھی پوچھا ہے فیس بک پر، پوچھ رہے تھے اس کا مطلب بتائیں، جو ابھی شعر پڑھا گیا کہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ منشی رحمت کا مطلب ہے رحمت کو پیدا فرمانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ تو جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی، یعنی جہاں جہاں نعمتیں بانٹتا، جس سمت یعنی جس طرف وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جہاں جہاں حضور کی نظر عنایت ہوئی، ادھر ادھر میرے رب عز و جل کی رحمت کا قلم دان بھی چلتا گیا، کہ وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی کرم فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جہاں محبوب کی رضا ہوتی ہے، رب کی رضا ادھر ہوتی ہے، اور محبوب کی رضا ہوتی ہی وہاں جہاں رب کی رضا ہوتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہیں آپ نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ تو یہی بات کچھ اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی۔ مزید کال۔
میرا نام منزہ فاطمہ تاریہ ہے. آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی کال. اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ نعت شریف سنا دے. تم کو لاکھوں مبارک آمینہ آمینہ، تم کو لاکھوں مبارک آمینہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا انشاءاللہ. اگلی کال. امین طوری، میں آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں. ایسا شعر سنائیں جس میں مدت آتا ہو. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. سبحان اللہ. پہلے بڑے امین بھائی سے پوچھ لیتے. مدت مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑا خوب. اب آپ بھی ایک سنا دیں. امین بولا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی مراد ہو. دو امین ہے نا. مدت سے میرے دل میں نہیں کوئی اور. مدت لفظ کہا ہے نا انہوں نے. مدت سے تو ایک تو ہو گیا نا، دوسرا دوسرا ہے کوئی اور ایسا شعر اس میں مدت کا لفظ ہو. مدت سے ہی دوسرا شعر سنا رہا ہوں میں. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں. ہاں ماشاء اللہ. ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں. ماشاء اللہ. محمود بھائی کو بھی ویسے تو یاد ہوگا. کوئی امین سے پوچھا تھا تو دونوں امین صاحب نے جواب دے دیا. اگلی کال. میرا نام محمد سعادت داری ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. محمود بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام وہاں کیا مرتبہ ہے لوت اے بالا تیرا سنا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. اگلی کال. ماشاء اللہ کیا بات ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی نعتیں پڑھنے سننے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. مزید کال. اشفاق بھائی اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے. اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع ہے. ظاہرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. تو اس کلام کا مقطع یہ ہے، بڑا خوبصورت پڑھا انہوں نے. اور اس میں ہے اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال. یعنی افسوس کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے. اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹے. سہل کٹنا یعنی آرام سے گزر جانا. کیا؟ جرم کے سال. جرم کرنے کے سال اور جرم کی زندگی تو بڑی آسانی سے گزار لی. اب کچھ دو گھڑی کی عبادت بھی کر لو، دو گھڑی اللہ کی یاد میں، اس کے خوف میں آنسو بھی بہا لو. دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. برس جانا یعنی کہ آنسوؤں کو برسانا. تو دو گھڑی کی عبادت بھی کر لو تاکہ کچھ نجات کا رستہ بھی ہو، کچھ نجات کے لیے بھی، جنت پہ جانے کے لیے بھی کوئی کام ہو جائے. ایک تو اس مصرے کا یہ مطلب ہے، اور ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ گناہوں کے سال، جرم کے سال تو بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور دو گھڑی کی عبادت کا ذہن بناتے ہو تو اس میں تمہیں سالوں لگ جاتے ہیں کہ ایک برس جانے دو پھر کوئی کام کریں گے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا ٹائم گزرنے دو پھر حج کر لیں گے، پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر جمعے سے شروع کرتے ہیں، فلاں تاریخ سے یہ کام شروع کرتے ہیں، ابھی زکوٰۃ پینڈنگ ہے، کوئی بات نہیں 2-4 سال بعد دے دیں گے. تو نیکی کی نیت میں جلدی نہیں ہوتی، ابھی ایک آدھ برس جانے دو. یعنی برس کا ایک مطلب ہے سال اور ایک مطلب برسنا بھی ہے. تو دونوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد ہو، یا کیا مراد ہے شاعر کی وہ تو خیر وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں جو سمجھ آتا ہے اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. یہ عاجزیاں ہیں اور ہمیں انڈائریکٹلی سمجھا رہے ہیں کہ ہم سست کتنے ہیں، ہم پہ غفلت کا پردہ کتنا چڑھا ہوا ہے کہ ہم نیکی میں بڑی سستیاں کرتے ہیں اور جرم کے سال سہل کٹ جاتے ہیں. بڑی آسانی سے جرم کی زندگی
پوری پوری رات گناہوں میں بسر ہو جاتی ہے اور 2 5 7 منٹ کی نماز فجر ادا نہیں ہو پاتی. یہ ہمارا حال ہے. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی سے سیکھنا عطا فرمائے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق ملے اور یاد الہی، یاد خدا و مصطفیٰ میں 2 گھڑی کی عبادت برسانے یعنی آنسوؤں کو چھلکانے کی بھی کوئی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے کہ اللہ کی خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خوف سے جو مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ بہائے گا، اللہ کی رحمت سے روایتوں کا مضمون ہے کہ وہ بھی جہنم میں داخلہ اس کا نہیں ہوگا، وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور اللہ پاک کی اس پر رحمت ہو جائے گی. تو آنسو بہانے والی آنکھیں یہ مانگنا چاہیے. کسی نے کہا کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رونا رلانا یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے اور بڑی برکتیں، بڑی بہاریں ہیں. اللہ اس مدنی ماحول کو سلامت رکھے. مزید کال دیجیے. صاحب بھائی میرا نام محمد نوید ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ میں نہ سنانی. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. ماشاءاللہ آج سننے سے زیادہ سنانے والی کالیں آ گئی ہے. ماشاءاللہ. مزید کال. یار خدا مصطفیٰ میں نے کلام سننا ہے، مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے، کلام سنا دیجیے برائے کرم. ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے، آپ وہ نعت سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ. حاجی امین صاحب سے ہم سن رہے تھے کلام سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، اس کی فرمائش بھی تھی فیس بک کے ذریعے اور بھی میسیجز آ رہے ہیں. عاشق بھائی نے لکھا ہے کہ یہ کلام امین بھائی سے سنا دیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی. ماشاءاللہ. اور بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. آفتاب صاحب کا یہ فرمائش ہے. ضیاء سنی یہ کہہ رہے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. یہ والا کلام سنا دیں. امین بھائی پہلے تو یہ سنائیں پھر دوسرے انشاءاللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر
سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی چوم کر چلی ہوگی پھر جھوم کر چلی ہوگی جھوم کر چلی ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں ہو گئی کیا عجب جڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری سبحان اللہ سبحان اللہ. زہیب احمد صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں امین بھائی سے صبح بہارا والا کلام سنا دیں. اسپین سے ام زہیب, آئی ڈی پر زہیب احمد, میسج میں شاید ان کی والدہ ہیں. جی یہ صبح بہارا والا کلام, اب وہ اس کی کیفیت تو پھر وہی ہوتی ہے نا, اس کی وقت کی سہولت ہو تو پھر آپ سنائیے گا. ایک کہہ رہے ہیں امین بھائی سے یہ کلام سنا دیں, چارہ گر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا. امین بھائی سے آئیے. سبحان اللہ. نہیں تو اپنا اپنا ذوق ہے نا, جس کو جو پڑھنا ہو. ہم تو عرض کرتے ہیں, آپ پڑھیں گے تو بڑا مشکل کلام ہے اگلا اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. میں ایک شعر سناتا ہوں. چارہ گر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا, کیا کروں میں لے کے تھا مرہم زنگار کا, کہ میرا دل تو عشق کی تلوار سے گھائل ہے, زخمی ہے, تو میں دنیاوی دوائیں لے کر, مرہم زنگار سے ہمارے ہاں بھی مختلف دوائیں ہیں جو زخم پہ لگائی جاتی ہیں, تو اس طرح کی دوا لے کے میں کیا کروں. عشق کی تلوار سے گھائل ہو تو پھر اس کی دوا بھی عشق میں ہوتی ہے, اس کی دوا بھی وہیں سے ملتی ہے. بڑا ہی خوبصورت پہلے زمانے میں بڑے بڑے زخم جو ہوا کرتے تھے, اسی طریقے سے مرہم لگا کر اس پہ زنگار کا مرہم ہوتا تھا, زنگ والا کچھ اس میں اس ٹائپ کا مرہم ہوتا تھا, اور وہ اس مرہم سے وہ پٹی سے شفا بھی ہو جاتی تھی. جی لیکن وہ دنیاوی زخم تھا نا, عشق کے زخم پہ تو پھر عشق کی دوا چاہیے, اور عشق والی باتیں اس کلام میں. جی
مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اس کلام میں ایک شعر ہے، آبلوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، آبلوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، منہ ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا، منہ ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا۔ اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے کی راہ میں تپتے زمین پہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے ہو گئے، تو وہ آبلے بن گئے، آبلے چھالوں کو کہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب پھر میں ان سے مدینے کی خاروں پہ چلا تو میں تو چاہ رہا تھا کہ ہر خار سے کچھ برکت لیتا اور آبلوں کو ان پر جو ہے پھٹنے دیتا، لیکن ابھی تو چند ہی خاروں پہ چلا تھا کہ سارے آبلے پھٹ گئے۔ اب آبلے پھٹنا تو بندے کو جیتے جی جیسے مار دے، ایسی تکلیف، لیکن عشق کا مسافر اور عشق کی جو چاہت رکھتا ہے اسے یہ تکلیف بھی مزہ دیتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو سارے خاروں کا منہ بھی تر نہیں ہوا تھا کہ میرے سارے کٹورے خالی ہو گئے۔ یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کی بات، سمجھے کہ نوک لگی ہی تھی کہ وہ پھٹ گیا، وہ آبلے پھٹ گئے۔ یہ سمجھانے کی تمثیلی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں دل کی ہوتی ہیں، بہت طویل کلام ہے، یہ عشق لکھاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کلام سنا دیں، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اے ختم رسول مکی مدنی، اس کی بھی فرمائش ہے محمود بھائی سے، اور مزمل صاحب نے فرمائش کی تھی دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ محمود بھائی سے ایک دو شعر سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو، سینے پہ تسلی کو، تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، اور تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے
کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہو ہم پہ فدا ہو اور دے ڈالیے اپنے لبے جا بخش کا صدقہ دے ڈالیے اپنے لبے جا بخش کا صدقہ اے چارائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے چارائے دل درد حسن کی بھی دوا ہو۔ کالر نے ایک فرمائش کی تھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی بارگاہ میں کلام کی فرمائش انہوں نے کی تھی، ایک دو شعر پیش کرتا ہوں۔ صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنہ، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، آمنہ تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، دو جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، دو جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، تم محمد کی بنی ماں آمنہ، آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، آمنہ تم کو لاکھوں مبارک آمنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بھائی کی فرمائش ہے یہ والا کلام سنا دیں، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، رضوان علی صاحب ہیں، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر۔ ایک فرمائش ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوائے ہم، ان دونوں میں سے امین بھائی جو آپ چاہیں سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ جو بھی چاہیں۔
ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آلہ کے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید آدم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شہنشاہ ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہنشاہ ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہنشاہ ہے ہمارا۔ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون، اس خاک میں مدفون شکفت خاک ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شکفت خاک ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شکفت خاک ہے ہمارا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد
رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد یارا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سنایا، ماشاء اللہ، اللہ پاک اور برکتیں دے۔ بڑے پیارے اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، آپ سنیے پہلے انہیں اور جھومیے کہ میرے رضا کا قلم کیسا تھا اور غوث پاک کا حلیہ مبارک۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو حمد سے ابتدا ہے، حمد حق، ہم نعت نبی توصیف غوث، بعد ازاں سن طالب تعریف غوث، غوث اعظم کے فدائی کان لا، ذکر شاہ ہے نظر شاہ کو جان لا، حلیہ اقدس کے عین نور ہے، سبحان اللہ، بہجت الاسرار میں مذکور ہے، ترجمہ ترتیب وار اس کا لکھوں، گوہر منصور کو لڑیوں میں لوں، وہ مبارک نثر ہو نثرہ نثار، یہ سریا نظم ہو شعرا شعار، وہ اکہرا جسم نازک خوش نما، وہ نحافت میں نزاکت کی ادا، جس پہ واریں خلد میں اپنی پھبن، یاسمی نصری سمن گل نسترن، قد میانہ، قد مبارک کی بات ہو رہی، قد میانہ سرو باغ مصطفیٰ، سینہ چوڑا صحن باغ اصفیہ، کیوں نہ ہو سینہ کشادہ دل کشا، حاشیہ ہے شرح صدر شاہ کا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کا فیضان ہے، آپ کا سینہ تو کیوں نہ کشادہ ہو اور خوبصورت ہو۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ غوث پاک کی مبارک داڑھی شریف اور آپ کے جو اوصاف ہیں یہ بھی بڑے عظیم ہیں، طویل ہیں جزیل ان کے محاسن اور طویل، عرض و طول ریش وافر باوقار، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک سینے تک پھیلی ہوئی تھی اور سینے کو گویا ایک طرح سے کور کرتی تھی، ایسا خوبصورت داڑھی کا انداز تھا۔ تو عرض کرتے ہیں عرض و طول ریش وافر باوقار، طول عرض سائلاں کے ذمہ دار، جس طرح آپ کی داڑھی مبارک ایک طرح سے سینہ مبارک کو گھیرے ہوئے تھی، گویا یہ طول جو ہے، یہ وقار جو ہے، یہ آپ کی در پہ لگی ہوئی سائلوں کی لائن کی ذمہ دار ہے، کہ جس طرح وہاں طویل لائن ہے یہاں بھی مبارک بال کرم فرما ہے۔ پھر بہجت الاسرار شریف میں غوث پاک کی رنگت کے بارے میں لکھا ہے کہ گندمی رنگت تھی، اسمر اللون، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اسمر اللون، ان کی رنگت گندمی، خوبی حسن و ملاحت سے بھری، گندمی رنگت سہانی دل کشا، وہ سنہرا پھول باغ نور کا، گندمی رنگت میں سنہرا پن بھی آتا ہے۔ پھر ابرو مبارک کی بات کر رہے ہیں جو چاند کی طرح تھے، ابروئے پیوستہ کی دلکش بہار، 100 ہلال عید ہوں جس پر نثار، دونوں ماہ عید کی یکجا ہے دید، ایک عید الفطر ہے ایک عید الاضحیٰ کا چاند ہے، دونوں عید کی برکتیں غوث پاک کے چہرے پہ جیسے نظر آ رہی ہوں ابرو کی صورت میں، دونوں ماہ عید کی یکجا ہے دید، لو مبارک قادریو عید عید، شاد شاداں جان و دل قرباں کرو، جانے کوہنا دے کے جانے تازہ لو، شام تک عید مہ نو ہے تمام، یہ مہ جاوید ہے عید دوام، عد عجل عینین ہے وصف مبین، غوث پاک کے وصف میں بہجت الاسرار میں لکھا ہے عد عجل عینین، یعنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور قدرتی طور پر لگتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ لگا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے عد عجل عینین ہے وصف مبین، یعنی آنکھیں ہیں بڑی اور سرمگی، کیا بڑائی ان بڑی آنکھوں کی ہو جو عیاں دیکھیں رسول اللہ کو، کیا بڑی اللہ اکبر آنکھ ہے، دید اکبر سے مکبر آنکھ ہے، وہ خدا بھی بندہ پرور آنکھ واہ، مصطفیٰ بھی فیض گستر آنکھ واہ، قدرتی بے سرما آنکھیں سرمگی، بے سرما، سرما نہیں لگایا مگر سرمگی ہیں، قدرتی بے سرما آنکھیں سرمگی، باغ ما زاغل بصر سے خوشہ چیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہ برکتیں لی ہوئی ہیں۔ ما زاغل بصر سورہ نجم کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف ہے، تو باغ ما زاغل بصر سے انہوں نے فیض لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جہ ورگ الصوت خوش اندازہ ہے، اب آواز مبارک کی
بات ہو رہی ہے کہ غوث پاک کی آواز ایسی بلند تھی اور ایسی باوقار تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، آگے والا جیسے سن رہا ہوتا تھا کونے والا بھی ایسے ہی سنتا تھا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے. جہوری الصوت خوش اندازہ ہے، وہ بلند آواز بلند آوازہ ہے عجب روشن روش رتبہ رفیع، علم والا کامل و پاک و وسیع، بعد جد اس جود پر ہر صبح و شام. بعد جد یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود و سلام ہو، پھر غوث پاک کی مبارک ذات پر ہو. بعد جد اس جود پر ہر صبح و شام، 100 درود 100 تحیت 100 سلام، اس سراپا نور پر بعد رسول، سر سے پا تک ہوں درودوں کا نزول، بے عدد بے انتہا بے حد مدام، تا ابد ہر آن ہر لحظہ دوام. یا الہی اس سراپا کے لیے قادریوں پر تیری رحمت رہے، تیری رافت حفظ ہر آفت سے ہو، ان سے جو کچھ کام ہو رافت سے ہو، زندگی بھر ناز و نعمت میں پلیں. دعا بھی ہے ہم قادریوں کے لیے، زندگی بھر ناز و نعمت میں پلیں، بعد مردن ذل عزت میں چلیں. جب گروہوں کی پکار اس جا پڑے، قیامت کے دن جب گروہوں کی پکار اس جا پڑے، یہ پکارے جائیں ان کے نام سے. آ جاؤ قادریوں، ان کے نام سے پکارے جائیں. یہ رضا اور اس کے احباب اقربا، سب انہی میں پائیں رضوان و رضا. ان میں ہوں ان میں رہیں ان میں مریں، ان میں اٹھے عیش خلد ان میں کریں. ان میں سے مراد قادریوں کی گروہ میں، یہاں بھی ان آ رہا ہے پچھلے 5-6 شعر میں، یہاں مراد قادریوں کی جماعت ہے. پھر کہہ رہے جیتے جی بندہ غلام شاہ ہو، بعد مردن ان کی خاک راہ ہو. وہ ہے نا روح پہنچے گی بغداد میری، تو یہی بات کہ میری زندگی بھی غوث پاک کے نام ہو، اور جب مر جاؤں تو ان کی راہ کی کوئی خاک بن جاؤں، بغداد کی گزرگاہ بن جاؤں. وہ محرک نظم کے محمود جاں، جنہوں نے عرض کیا تھا حضور لکھ دیں یہ کلام، حضرت محمود جاں رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ محرک نظم کے یعنی اس کلام کے محمود جاں، سید والا حسب صالح جواں، وہ بھی ہوں مسعود تن محمود جاں. یہاں محمود جاں ان کا نام ہے، مسعود تن مانے سعادت مند ہوں، ان کے لیے دعا ہے، اور پھر ان کے صدقے اپنے لیے دعا ہے اگلے مصرے میں. وہ بھی ہوں مسعود تن محمود جاں، میں بھی ہوں محمود تن مسعود جاں. یا الہ الحق عجب قولی عجب، استجب اللہ اکبر استجب، اے اللہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما. یہ تقریباً 25 کے قریب اشعار غوث پاک کے حلیہ مبارک شان پاک پر، اور زبردست شاعری. کلام کیسا ہے، قلم کیسا ہے، سبحان اللہ. اور جنہوں نے لکھوایا ان کی حوصلہ افزائی بھی یہ نظر آتا ہے. کچھ طرز میں سنائیں گے 2-4 شعر محمود بھائی اس کے؟ میں طرز کوئی بنا نہیں پایا ہوں وہ ہے اس کلام کی نظر. خاک ہو جائے کچھ بناتے ہیں نا، اس کی طرز بھی بن جائے گی. حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا، حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا، حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا، حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا. حمد حق نعت نبی توصیف غوث، بعد ازاں سن طالب تعریف غوث. حلیہ اقدس کی عین نور ہے، بہجت الاسرار میں مذکور ہے. وہ اقہرا جس میں نازک خوشنما، وہ نحافت میں نزاکت کی ادا. قدمیانہ سرو باغ مصطفیٰ، سینہ چوڑا صحن باغ اصفیاء. حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا، حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا، حلیہ غوث الورا مرحبا مرحبا. عرض طول ریش وافر باوقار، طول عرض سائلہ کے ذمہ دار. اسمر اللون کی رنگت گندمی، خوبی حسن و ملاحت سے بھری،
نثار ادعج العینین ہے وصف مبین یعنی آنکھیں ہیں بڑی اور سرمگی کیا بڑائی ان بڑی آنکھوں کی ہو کیا بڑائی ان بڑی آنکھوں کی ہو جو عیاں دیکھے رسول اللہ کو جو عیاں دیکھے رسول اللہ کو حلیائے غوث الورا مرحبا مرحبا حلیائے غوث الورا مرحبا مرحبا قدرتی بے سرما آنکھیں سرمگی قدرتی بے سرما آنکھیں سرمگی باغ مازاغ البصر سے خوشچی جہوری صوت خوش انداز ہے وہ بلند آواز ہے حلیائے غوث الورا مرحبا مرحبا حلیائے غوث الورا مرحبا مرحبا امین بھائی کچھ اشعار آپ سنائیں در پہ بلاؤ مکی مدنی اس کی فرمائش آئی تھی ہمیں فیس بک کے ذریعے پھر انشاءاللہ کچھ کالز اختتام پہ شامل کریں در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ اے آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا اے آقا بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی دید تیری ہے عید میری آقا عید تیری ہے عید میری مدنی عید تیری ہے عید میری چلوا دکھاؤ اے آقا چلوا دکھاؤ 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 جلوہ دکھاؤ 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 جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی مدنی جلوہ دکھاؤ میں بھی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی دکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار
میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے دین تیری ہے عید تیری آقا عید تیری ہے عید میری جلوہ دکھاؤ 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 مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ آقا تیرے ہے نبھاؤ قسم سے تیرے ہے نبھاؤ مکی مدنی تیرے ہے نبھاؤ مکی مدنی چھوڑے جرم چھوٹے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے کہ آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ کر کے ہو گیا دل سب پتھر سے نہیں بن پائے اس بس کچھ ندامت یا رسول اللہ ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ تیرے ہے نبھاؤ مکی مدنی تیرے غیر باؤ مکی مدنی رب کے نبی اے میرے کبھی اچھا گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا ہم گئے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ قسم سے تیرے ہے نبھاؤ مکی مدنی تیرے ہے نبھاؤ مکی مدنی حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہمارے حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ جلدی ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی مدنی در پہ
اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بھائی لیاقت صاحب ہیں پوچھ رہے ہیں اس شعر کا مطلب کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بلا لیا ہے در پر، کہاں روس یا فریدی کہاں آستاں تمہارا۔ تو انہوں نے اس طرح لکھا ہے، میں نے اس لیے پڑھ دیا، یہ اس طرح نہیں ہے، روس کی بات نہیں ہو رہی، رشیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ اصل میں یوں ہے کہاں رو سیاہ فریدی، رو مانے چہرہ، سیاہ مانے کالا۔ یہ فریدی صاحب کا کلام ہے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تو ان کا یہ کلام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کالے چہرے والا فریدی عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور کہاں آستاں تمہارا، کہاں آپ کا آستانہ۔ تو یہ روس نہیں ہے، یہ رشیا نہیں، یہ روسیا ہے، اصل لفظ ہے روسیا، کالے چہرے والا۔ یہ عاجزی ہے شاعر کی، اور اپنی بارگاہ غوثیت میں یہ فریدی یہ اس طرح سے ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، ہر بات ہر بندہ سمجھ جائے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک غوث پاک کے نسبت غوث پاک کا فیضان ہم پر جاری و ساری رکھے۔ انشاءاللہ 2 شعر صلاۃ و سلام، پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردنے عالیہ، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موتوں کا ورنہ کا، غوث اعظم امام موتوں کا ورنہ کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ من دے شمعتے